نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔